خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے کچھ دیر بات کروں گا۔ ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر الصالحین کفارہ، ذکر الصالحین کفارہ، یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر صالحین لوگوں کا ذکر کیا جائے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آج تو ہم اس صالح شخص کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کا امت میں پہلا نمبر ہے، اور آج تک جتنے مومنین آئے ان کی اگر الٹی گنتی شروع کریں تو جس شخص پہ جا کے گنتی ختم ہوتی ہے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابا بکر و شکرہ واجب علی امتی۔ سرکار فرماتے ہیں میرے یار غار ابو بکر کی محبت، اس کا عشق اور اس کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے، میری امت پر واجب ہے۔ تو یہ ایک شکریہ کا ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی بات کی جائے۔ چونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی جو تاریخ ہے 22، آج 10 ہے، آج 10 جمادی الثانی ہے، اس کی جو 22 تاریخ ہے یہ جناب شہنشاہ صداقت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی ہے۔ اس حوالے سے ہم اہل سنت اس مہینے میں آپ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کے صدقے، آپ کی صداقت کے صدقے ہمیں بھی صدق کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں آپ کی سچائی کے صدقے ہمیں بھی سچی راہوں کو اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ یارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت ابو بکر جو ان کا نام ہے صدیق، صدیق یہ لقب ہے، لقب ان کا لقب ہے۔ یہ آپ کو کیسے ملا؟ اس پر قرآنی آیت بھی ہے اور اس پر بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ اب آئے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو سچ لے کر آیا، وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق بھی، اور وہ جس نے سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ صاحب تقوی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں ہم اہل سنت کی تو تمام تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے یہی لکھا ہے، لیکن میں جو تفسیر پیش کرنے لگا ہوں وہ اہل تشیعوں کی ہے، شیعوں کی تفسیر ہے، شیعوں کی۔ ان کی ایک تفسیر ہے مجمع البیان، اس میں ان کے مفسر نے یہ لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد تاجدار ختم نبوت ہے، ہمارے آقا ہیں، اس سے مراد سرکار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وصدق بھی، اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ اہل تشیعوں کی تفسیر بھی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے۔ اہل سنت تو لکھتے ہی ہیں، غیروں نے بھی لکھا، جو نہیں سمجھتے، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو مخالفت کرتے ہیں، ان کے بزرگوں نے بھی لکھا کہ یہاں ان لفظوں سے مراد کہ جس نے تصدیق کی۔ اور مزیدار بات ہے کہ یہ جو تفسیر ہے نا، یہ مولا علی نے فرمائی کہ لوگوں یہ جو والذی جاء بالصدق ہے نا، ان سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا کہ جاء بالصدق سے مراد سچ لے کر آیا سے مراد ہمارے آقا ہیں، اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یارہ صدیق آپ کا ایک مشہور لقب ہے، ہم آج بھی ان کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صدیق اکبر، صدیق۔ تو آئیں میں بتاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے صدیق کہا۔ ادھر توجہ کرنا، ذرا آپ توجہ کرنا، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح، آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ یا ہرا کے پہاڑی سے گزر رہے تھے، غار ہرا، اور وہ ایک پہاڑ کے اوپر سے گزر رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وہ پہاڑ نا اس پر وہ ہلنے لگا،
اور اہل محبت جو ہیں، جو محبت کی زبان بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہاڑ میں زلزلہ نہیں آیا تھا بلکہ وہ وجد میں آ گیا تھا، وجد میں، کہ آج خود آمنہ کا لال میرے اوپر آ گیا ہے، تو قدم لگنے سے وہ وجد کی کیفیت میں آیا۔ تو وہ لکھنے والوں نے تو لفظ یہی لکھے ہیں کہ زلزلے کی کیفیت ہوئی۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسبت ہراہو، او ہرا پہاڑ رک جا، اسبت ہراہو، اور رک جا، تجھے نہیں پتا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَشَهِيدَانِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہا اسبت ہرا ہوا، ہرا ٹھہر جا، کیا تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں؟ اور علماء نے کہا اس وقت سرکار تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان غنی۔ اس روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا، یہ ایک اس میں یہ پتہ چلا صدیق کہا، اور دوسرا ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سرکار نے اپنی ذاتی حیات میں ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ عمر بھی شہید ہوگا اور عثمان بھی شہید ہوگا، اور پہاڑ کو بتا رہے ہیں کہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ اس روایت میں بھی سرکار نے حضرت ابوبکر کو کیا کہا؟ صدیق، صدیق، صدیق اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق آئے، ایک اور روایت بھی ہے جس کو بہت سارے علماء نے لکھا، میرے پاس کتاب پڑھی ہے، دعوت اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے، فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس میں یہ ساری روایات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا اس کے اندر موجود ہیں، کوئی بھی دیکھنا چاہے اس کو میں دکھا سکتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آ رہے تھے نا، تو حضرت جبریل سے سرکار نے فرمایا جبریل، او یار میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا اپنی قوم کو کہ میں جناب راتوں رات اتنی لمبی سیر کر کے آیا ہوں، تو میری مننے گا کون؟ سرکار کے لفظ ہیں ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، اور جبریل میری قوم تو میرے اوپر تہمت لگا دے گی، میری تصدیق نہیں کرے گی، عقل کیونکہ مانتی نہیں ہے اس بات کو کہ کنڈی بھی ہلتی ہو، پانی بھی چل رہا ہو اور اتنی لمبی سیر 18,000 سال کی مدت کی سیر رات کے تھوڑے سے لمحے میں، تو یہ کوئی مانے گا نہیں۔ ان قوم یتہمونی ولا یصدقونی، اور میری کوئی تصدیق نہیں کرے گا، مجھ پر تو تہمت لگائیں گے سارے۔ تو حضرت جبریل مسکرا پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فإن ابا بکر یصدقک وہو الصدیق، آپ کا یار صدیق اکبر ہے نا، جب آپ معراج کی بات کریں گے تو وہ آپ کی تصدیق کرے گا، وہ آپ کی تصدیق کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب سرکار نے آ کر حضرت ام ہانی کے گھر میں بتایا نا کہ میں یوں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، میں نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، حالات بھی دیکھے، اور رات کے تھوڑے سے لمحے میں واپس آ گیا، تو ابو جہل تو خوش ہو گیا اندر سے، لے وہی ہوں تو کم بن گیا۔ اس نے کہا آپ کو یہ ایک فطرتی بات ہے، جب کسی بندے کو نقصان دینا ہو نا، نقصان، تو اس کے قریبی بندوں کو بھڑکایا جاتا ہے، کیا تیرا بندہ ہنج کر دے، کیونکہ اس کے ساتھی جتنے توڑے جائیں گے اتنا وہ کمزور ہو جائے گا، جتنا اس کو توڑو گے اتنا وہ کمزور ہو جائے گا۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی نا کہ مسلمانوں کا نبی ابو بکر کا یار یہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات گیا اور یوں آیا، اس نے کہا لو بھئی اب تو لویا گرم ہے تے موقع چنگا ہے تے کیوں نہ جا کے ابو بکر نوں میں دس دواں کہ اے کہنڈے تیرا یار جدہ تو سجن بنی پھرنا ہے، جس سے تو عشق کرتا پھرتا ہے، جس پر تو نے اپنا سب کچھ قربان کرتا پھرتا ہے، جس کا تو نے کلمہ پڑھ لیا، آج میں اس کو بتاتا ہوں جا کر۔ وہ تو اس ذہن سے آیا اور اس کا پلان، اس کو جملے چیک کرنا، ابو جہل اور ابو لہب دونوں آئے، سارے کفار مکہ، اور آگر حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے اوہ ابو بکر تجھے پتا ہے، ایک بات بتا، اس سے پوچھنے، حضرت ابو بکر سے پوچھنے لگے ایک بات بتا کہ ایک بندہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے لمحے میں میں اتنی لمبی سیر، ساتوں آسمان اوپر جنتیں، دوزخ اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کر آیا ہوں اور تھوڑے سے لمحے میں واپس آ گیا ہوں، کیا ابو بکر تم اس بات کو مان لو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں تو نہیں کدی بھی منتا، بڑے ٹیکے سے آپ نے کہا گل مننے ہی نہیں ہے تو میں کلی مننا۔ اب وہ اندر سے خوش ہو گئے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ تو ہم نے کہہ دیا۔ تو کہا ابو جہل بولا، کہنے لگا ابو بکر پر تجھے پتہ یہ بات کس نے کی ہے؟ تیرے یار محمد نے کی ہے۔ تو
حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اچھا اگر انہوں نے کیا تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ گئے ہوں. اچھا یہ بات حضرت ابوبکر صدیق سے بعد میں ان کے دوستوں نے پوچھی کہ آپ نے اتنی بڑی تصدیق کیسے کر دی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یار یہ معراج کا معجزہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ معراج کا واقعہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم نے تو بن دیکھے خدا کو محمد کی زبان سے مان لیا, ہم نے مانا ہے صرف اس زبان سے سن کر ہم نے بغیر دیکھے خدا کو مان لیا, تو معراج تو کوئی چیز ہی نہیں. تو ابو بکر کو تو اپنے نبی پر یقین ہو.